بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ انفو کیبنٹ کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا۔ اس کا نام فرعون تھا۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کریں، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت بھی کی۔ لہٰذا فرعون کے اپنے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اس سے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج پر مامور کر رکھا تھا۔ ایک دن وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، تو اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ مشاطہ کا جواب سن کر اس نے کہا کہ میں تمہاری یہ بات اپنے باپ کو بتا دوں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ بتا دو۔ چنانچہ اس نے یہ بات اپنے باپ فرعون کو بتا دی۔ یہ سن کر فرعون طیش میں آ گیا اور فوراً اس خادمہ کو دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تیرا میرے سوا کوئی اور رب ہے؟ اس نے نہایت جرأت اور شجاعت سے جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ مشاطہ کا جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے اتنی جرأت کی امید نہ تھی۔ اس نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی دردناک سزا دینی چاہیے کہ کوئی اور ایسی ہمت دوبارہ نہ کر پائے۔ فرعون کو یقین تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لہٰذا اس نے اس کے بچوں کو دربار میں بلوایا اور اپنے خادموں سے کہا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کو گرم کیا جائے۔ جب دیگ تپ کر بالکل گرم ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اس عورت کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جائے۔ یہ سن کر اس عورت کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت صبر سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس کی ایک بچی کو پکڑ لیا۔ وہ بچی مدد کے لیے اپنی ماں کو دیکھتی رہی، کبھی وہ سپاہیوں سے منت کرتی۔ سپاہی اسے دیکھ کے قریب لے گئے۔ مشاطہ نے بچی کو نہایت محبت بھری نظروں سے دیکھا اور اسے الوداع کہا۔ سپاہیوں نے اس معصوم بچی کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس بچی کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب اپنے اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے اپنا رب مان لو۔ مشاطہ نے نہایت ہی دلیر نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور انکار کر دیا۔ فرعون دنگ رہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مشاطہ کی دوسری بچی کو اسی طرح دیگ میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس کے ایک شیر خوار بچے کی طرف بڑھے۔ جب سپاہیوں نے بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری اور اس پر اس کی ماں تڑپ اٹھی۔ معزز سامعین، وہ عظمت والا اور لاشریک خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے بخوبی واقف تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا اور وہ شیر خوار بچہ جو بھی بول نہیں سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی طاقت آ گئی اور وہ بڑے دربار میں بول اٹھا، اماں جان بے خوف و خطر ہو کر اس میں کود جائیے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کہیں ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا اور معصوم موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کی بھینٹ چڑھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر ہی پڑھنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی اور اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید ہوئی۔ فرعون نے کہا کہ ہاں بتاؤ، کیا درخواست ہے؟ عورت نے کہا کہ تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے ہمیں یکجاں دفن کر دینا۔ فرعون بولا، یہ تیرا ہم پر حق ہے۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے بھی کھولتی ہوئی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ معزز سامعین، اس واقعے کے ہزاروں سال بعد اور ہمارے پیارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ایک رات
جب آپ کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا تو سفر کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر کی طرف سے خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کتنی اچھی خوشبو ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ معزز سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ یہ واقعہ آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگ جان سکیں کہ لوگوں نے اسلام حاصل کرنے کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی ہیں۔ کیا ہم اسلام کے لیے اتنی تکالیف برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ ہمیں ماں کی گود میں اسلام ملا ہے۔ بغیر کسی تکلیف اور محنت کے اسلام کی قدر ان سے پوچھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لٹا دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کیسی کیسی تکلیفیں نہیں تھیں جو انہیں نہیں ملی تھیں، مگر ہر حال میں وہ ثابت قدم رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔